السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کی اجازت سے ایک سوال پوچھ لوں؟ جی صبح ایک پوائنٹ تھوڑا سا میں نے پوچھا تھا آپ سے، جی لا جی تلہکم جو سورہ منافقون کے اندر استعمال ہوا ہے، اس میں آپ نے گائیڈ کیا تھا کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہیں وہ لام، ہا اور واؤ ہیں، تو وہ واؤ اس کے اندر تو نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا اگر ہم اس مطلب مقام تک آ گئے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تو پھر آپ بتا دیں، اگر آگے جا کے سمجھنا تو پھر ویسے تو اس کی جو صحیح سمجھ ہے وہ آپ کو اگلے سبقوں میں ہی پتہ چلے گی، آخر کے سبقوں میں۔ تو اگر لام ہا واؤ میں نہیں مل رہا تو لام ہا یا میں دیکھ لیتے، جیسے لہو۔ اس کو سرچ ابھی نہیں کیا تھا پھر میں نے، لیکن میں صرف سمجھنے یہ چاہ رہا تھا کہ واؤ موجود نہیں ہے تلہکم کے اندر، تو وہ اچھا مطلب اچھا، ٹھیک ہے، وہ آگے اگر جا کے سمجھنا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر جی ہم جی، بعد میں اس کی ویسے سمجھ تو بعد میں ہی آئے گی، البتہ یہ ہے کہ واؤ یہاں پہ غائب ہو گئی ہے۔ وہ بہت سے حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں واؤ یا ختم ہو جایا کرتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے سمجھیں گے، ابھی مشکل ہوگا آپ کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہمارا سبق ہے جی الدرس السابع عشر، 17واں سبق ہے، یہ انشاءاللہ آج ہم مکمل کریں گے۔ پچھلے 2-3 سبقوں سے ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں۔ پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ جیسے اسم کا اعراب ہوتا ہے اسی طرح فعل مضارع کا بھی اعراب ہوتا ہے، یعنی جیسے اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، حالت جر میں ہوتا ہے، تو فعل مضارع حالت رفع میں ہوتا ہے عام طور سے، جو ابھی تک آپ نے صیغے پڑھے ہیں ان میں حالت رفع میں ہے، اور کبھی وہ فعل حالت نصب میں بھی چلا جاتا ہے جو آج پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اور فعل مضارع کبھی حالت جزم میں بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر سے ساکن ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے امر یا نہیں کی صورتیں پڑھی تھیں۔ فعل مضارع بھی اس طرح جزم کے ساتھ آتا ہے جیسے امر اور نہیں آئے ہیں۔ تو فعل مضارع کی سمجھ لیں کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے، اور حالت جزم میں ہوتا ہے، جر میں نہیں جزم میں۔ جزم کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی، کچھ ہم نے امر اور نہیں میں پڑھی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل مضارع حالت نصب میں بھی ہوتا ہے، حالت نصب یا حالت جزم میں جب فعل مضارع ہوگا تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف ضرور لگا ہوا ہوگا جو اس کو نصب یا جزم کی حالت میں لے جائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع سے پہلے بعض حروف ایسے ہیں جو آ جاتے ہیں تو وہ مضارع کو نصب دے دیتے ہیں، ان حروف کو حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ حروف ناصبہ یعنی نصب دینے والے حروف، حروف ناصبہ جو مضارع کو منصوب کرتے ہیں، حالت نصب میں لے جاتے ہیں، وہ کئی ہیں، ان میں سے جو سب سے مشہور ہے ان میں سے مشہور میں سے ایک ہے ان، اور اسی طرح آگے پڑھیں گے۔ بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لام اور نون ہوتا ہے، ان اور لن، اور اسی طرح تیسرا ایک حرف بھی ہوتا ہے وہ کئی ہوتا ہے، کئی، اور اسی طرح لام بھی ہوتا ہے، لام زیر لی، لام زیر لی آج بھی آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ حروف ناصبہ ہیں، ان میں سے ان اور لام زیر لی یہ آج انشاءاللہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو یہ سمجھیے کہ جب ان فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے آتا ہے، تو فعل مضارع کے تمام صیغے جو ہیں وہ حالت نصب میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا یذہب، وہ جاتا ہے یا جائے گا، اگر ان لگا دیتے ہیں تو بن جائے گا
ان یذهب، یذهب ہو جائے گا، یذهب، آخر میں جو ضمہ ہے وہ نصب سے تبدیل ہو جائے گا، جو رفع ہے نصب سے بدل جائے گا، یذهب بن جائے گا۔ اور جن سیغوں کے آخر میں، جو سیغے بالکل اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آخر میں کوئی تبدیلی، کوئی زیادتی نہیں ہوتی، متکلم کے دونوں سیغے اسی طرح کے ہیں، اذهب، نذهب، واحد مخاطب کا سیغہ بھی اسی طرح کا ہے، مذکر کا تذهب وغیرہ، ان میں تو صرف یہی تبدیلی آتی ہے کہ آخر سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے، وہ نصب یعنی رفع کے بجائے نصب آ جاتا ہے۔ اور وہ سیغے جن میں نون اعراب کی رفع کی علامت ہے، ان کا نون ختم ہو جاتا ہے، نصب میں جانے کی علامت یہ ہے کہ ان کا نون ختم ہو جائے، جیسے یذهبون سے بن جائے گا ان یذهبوا، یذهبوا۔ اسی طرح تذهبون سے ان تذهبوا، تذهبین واحد مخاطب مؤنث کا صیغہ، تذهبین سے تذهبی، ان تذهبی۔ جمع متکلم کے جو دونوں صیغے ہیں ان کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ فاعل کی علامت ہوتا ہے، وہ اعراب کی علامت نہیں ہوتا، اس لیے وہ نون نہیں گرتا، نہ حالت جزم میں گرتا ہے نہ حالت نصب میں گرتا ہے، لہٰذا ان یذهبنا باقی رہے گا یہ۔ اسی طرح ان تذهبنا جمع مؤنث مخاطب، تذهبنا یہ کہ وہ سب عورتیں جائیں یا جاتی ہیں، اور تذهبنا یہ کہ تم سب عورتیں جاتی ہو یا جاؤ گی۔ تو یہ تبدیلی آتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یذهب، تذهب، نذهب وغیرہ، ان کے آخر سے جو رفع ہے وہ نصب میں، فتح میں تبدیل ہو جائے گا، اور جن صیغوں کے آخر میں نون ہے، اور ایسا نون جو اعراب کی علامت ہوتا ہے، وہ جمع مذکر کے آخر میں بھی ہوتا ہے اور واحد مؤنث حاضر کے آخر میں بھی ہوتا ہے، ایسا نون گر جائے گا، جیسے کہ ان یذهبوا، ان تذهبوا، ان تذهبی، اور جمع مؤنث کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جی السلام علیکم سر۔ جی جی سر یہ ان یذهبوا لکھا ہے، آگے الف ہے واو کے آگے، جی یہ ان یذهبون سے تبدیل ہوا ہے، جی جی، تو یہ الف کہاں سے پھر ایڈ ہو گئے؟ یہ لکھنے میں الف آیا کرتا ہے جمع کے صیغوں میں، یہ ایک رسم الخط ہے، یعنی جمع کے جو صیغے ہیں، جمع مذکر کے صیغے، ان کے آخر سے جب نون ختم ہوتا ہے تو الف خود بخود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، آپ آگے جا کر آپ پڑھیں گے کہ بعض صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں واو ہوتی ہے لیکن وہ جمع کے صیغے نہیں ہوتے، تو ایک طرح کا ان سے فرق کرنے کے لیے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے آخر میں الف ہوگا وہ جمع کے ہوں گے، جن کے آخر میں الف نہیں ہوگا وہ واحد کے ہوں گے، یہ فرق بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ حروف ناصبہ میں سے کوئی بھی، ان چاروں میں سے کوئی حرف بھی ان کے سامنے مضارع سے پہلے آ گیا تو مضارع کی یہی حالت ہوگی۔ جو صیغے واحد کے پیٹرن پر لکھے جاتے ہیں، واحد مذکر غائب کے وزن پر تقریباً ہوتے ہیں، اس جیسے ہیں، ان کے آخر سے جو ضمہ ہے وہ نصب سے بدلے گا، اور جو جمع مذکر کے صیغے ہیں، مخاطب ہوں یا غائب ہوں، واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ، ان کے آخر سے نون گر جائے گا، اور جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان کے آخر میں نون ویسے کا ویسے ہی باقی رہے گا۔ یہ ہے مضارع کی نصب والی حالت۔ آپ اس سے پہلے اگر لام زیر لی لگا لیں تو پھر بھی یہی حالت ہوگی۔ اس لام کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں، لام تعلیل، کیونکہ یہ لام علت بیان کرنے کے لیے آیا کرتا ہے، جیسے لیذھب، لیذھب،
جیسے این یذهب تھا اسی طرح لی یذهب بن گیا، جمع ہو جائے گا لی یذهبوا، واحد مؤنث مخاطبہ ہو جائے گی لتذهبی، اور جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے لیذهبن لتذهبن۔ یہ جو لام ہے اس کو لام تعلیل کہتے ہیں۔ تعلیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی علت بتانا، وجہ بتانا۔ تو پیچھے کوئی کام کیا ہوگا، لام مضارع پہ داخل ہو جائے گا، پھر اس مضارع کے صیغے سے ہم پچھلے کام کی وجہ بتا رہے ہوں گے، جیسے کہ ابھی سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں، لام کئی۔ یہ جو کئی ہے آپ نے پڑھا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، تاکہ۔ تو جو معنی کاف ادا کرتا ہے، کاف یا زر کئی، وہی معنی لام زر لی بھی ادا کر دیتا ہے، تو اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کئی والا معنی دیتا ہے۔ تو ان حروف سے پہلے ان، ولن، و کئی اور لام زر لی، اور بھی ایک دو حروف ہیں ایسے جو نصب والا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ایک اہم بات آج کے سبق کی یہ ہے تیسرا ایک فعل ہے، آپ نے ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں سے ایک باب پڑھا ہے، باب افعال۔ افعال، اس کا ایک مصدر ہے امکان۔ امکان، امکان کسی چیز کا امکان ہونا، ممکن ہونا، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی ماضی امکن کے وزن پر ہوگی۔ امکن مضارع یمکنو، یمکنو، اس کا مطلب ہوتا ہے ممکن ہونا، کسی چیز کا یعنی پاسبل ہونا، ممکن ہونا۔ جو انگلش میں جو کین کے ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں، کین، تو وہی اس کا معنی ہوتا ہے۔ ایک اور حرف ہے آج کے سبق میں، وہ ہے منذ۔ منذ، منذ کا معنی ہوتا ہے سے، لیکن یہ سے من والا سے نہیں ہے، من بمعنی سے نہیں ہے۔ یہ وقت بتانے کے لیے آتا ہے کہ میں نے فلاں کام فلاں وقت سے، منذ وقت بتانے کے لیے آئے گا کہ فلاں وقت سے میں یہاں ہوں یا یہ کام کیا۔ تو منذ کا معنی سے ہے، لیکن یہ وقت بتانے کے لیے آیا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے ارجو، متکلم کا صیغہ اس میں استعمال ہوگا۔ یہ دیکھیں، اب یہ ہے یہ مضارع متکلم، لیکن اس کے آخر میں واو آ رہی ہے۔ چونکہ یہ مضارع واحد متکلم ہے تو الف اس کے شروع میں نہیں آ رہا، جو آپ نے یذہبون سے یذہبو بنایا تو اس کے آخر میں الف تھا۔ یہ واحد کے پیٹرن پر ہے، اور جو اس کا جو واحد مذکر ہے، واحد مذکر غائب، وہ یرجو ہے، یرجو۔ یہ واو یہاں کس طرح آ گئی ہے اور کیا کسی حرف سے بدلی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ آگے پڑھ سکیں گے ہم۔ یہاں پر آپ نے صرف یاد رکھنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے امید۔ ارجو متکلم سے ہے، حمزہ شروع میں لگا ہوا ہے، ارجو میں امید کرتا ہوں، اور یرجو وہ امید کرتا ہے۔ مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح۔ تو یہاں پر آپ نے اس کا صرف اور صرف معنی یاد رکھنا ہے۔ آگے کے سبقوں میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ یرجو وغیرہ جو ہوتے ہیں کلمات کس طرح یہ بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، ان میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ اب آپ سبق میں آ جائیں۔ الدرس السابع عشر، المدرس،
جی 17واں سبق المدرس، استاد اور اس کے شاگردوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ المدرس لما خرجت من الفصل یا عمار، لما آپ سمجھتے ہیں وجہ کے لیے آتا ہے، لما خرجت من الفصل یا عمار، اے عمار آپ کلاس سے کیوں نکلے۔ عمار خرجت لأشرب الماء، پہلے ہی جواب میں لام آ گیا، خرجت لأشرب الماء، خرجت لأشرب الماء۔ اصل میں یہ مضارع اشرب ہے، میں پانی پیتا ہوں۔ لام تعلیل کے لیے آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے۔ خرجت میں نکلا کلاس سے، لأشرب الماء تاکہ، وہی جو تاکہ والا معنی میں نے کیا تھا کئی والا وہ ہے، لأشرب الماء تاکہ میں پانی پیوں، تاکہ میں پانی پی لوں۔ یا اس کا معنی آپ مصدر والا بھی کر سکتے ہیں، خرجت لأشرب الماء میں نکلا پانی پینے کے لیے۔ پانی پینا مصدر کا معنی ہے، پانی پینا، نکلنا، داخل ہونا، یہ مصدر کے معنی ہوتے ہیں، فعل کے نہیں ہوتے۔ فعل کا مطلب معنی تو یہ ہے شاربہ میں نے پانی پیا، یشربو شاربہ اس نے پانی پیا، اور یشربو وہ پانی پیتا ہے، یہ ہیں فعل کے معنی۔ لیکن جب یہ لام لگ جاتا ہے، یا جو ان ہے، ان جو ہم نے پڑھا، وہ جب مضارع کے شروع میں لگتا ہے تو یہ اس کو مصدر کے معنی میں بھی کر دیتا ہے۔ مصدر کا معنی وہاں کرنا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اب اس کا معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، میں نکلا لأشرب الماء تاکہ میں پانی پی لوں، یا یہ بھی کر سکتے ہیں میں نکلا پانی پینے کے لیے، مصدر والا معنی۔ میں نکلا پانی پینے کے لیے۔ یہ جو حروف ناصبہ آپ نے پڑھے ہیں، جو فعل کو نصب دیا کرتے ہیں مضارع کو، یہ جو حروف ناصبہ تھے ان میں ان ہے، اور اسی طرح یہ لام کئی ہے، لام ذرلی جس کو لام تعلیل بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں مصدر کے معنی میں بھی کر دیتے ہیں، اور اس ان کو ان مصدریہ بھی کہا جاتا ہے، ان مصدریہ، ان مصدریہ، مصدر والا ان، کیوں یہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ مصدر والا معنی کر دیں یا آپ دوسرا معنی کر دیں۔ خرجت لأشرب الماء میں نکلا تاکہ پانی پی لوں، یا دوسرا معنی خرجت لأشرب الماء میں پانی پینے کے لیے نکلا۔ المدرس وَلِمَ خَرَجَ يَاسِرٌ مَعَكَ، اور لِمَ خَرَجَ يَاسِرٌ مَعَكَ تمہارے ساتھ یاسر کیوں نکلا۔ عمار ہوا خرج لیغسل وجہہ، وہ نکلا تاکہ اپنا چہرہ دھو لے، لیغسل اپنا چہرہ دھو لے، وہ نکلا اس لیے کہ اپنا چہرہ دھو لے۔ یہاں پر بھی یغسل سے لیغسل، یا دوسرا معنی آپ کر سکتے ہیں وہ نکلا اپنا چہرہ دھونے کے لیے، لیغسل وجہہ، اپنا چہرہ دھونے کے لیے، وہ نکلا اپنا چہرہ دھونے کے لیے، دونوں معنی کر سکتے ہیں آپ۔ ہمایوں یا استاد انا اريد ان اجلس هنا امامك، ہمایوں کہہ رہے اے استاد انا اريد وہی جو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا، اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، کسی چیز کی خواہش کرنا، ارادہ کرنا۔ انا اريد ان اجلس میں چاہتا ہوں کہ بیٹھ جاؤں، ہونا امامک یہاں آپ کے سامنے۔ ان آ گیا، ان بھی وہی جو لام کر رہا ہے وہی ان کرتا ہے۔
ان مصدر کے معنی میں بھی کر دیتا ہے. ان اجلسا ہنا امامکا. ان اجلسا ہنا امامکا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اریدو لگا لیں شروع میں. انا اریدو میں چاہتا ہوں کیا یہ کہ بیٹھ جاؤں یہاں آپ کے سامنے. یا آپ مصدر والا معنی بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھنا چاہتا ہوں. جب مصدر والا معنی کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو یہاں سے شروع کرنا پڑ جائے گا. میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں. مقعدی بعید عنک میری سیٹ بعید عنک آپ سے دور ہے. مقعد سیٹ کو کہتے ہیں. میری سیٹ آپ سے دور ہے. ومن هناك لا أرى ما تكتب على السبورة. ومن هناك اور وہاں سے لا أرى مضارع منفی آ گیا میں نہیں دیکھ سکتا. ما تكتب على السبورة جو آپ لکھتے ہیں بورڈ پر. ما یہاں موصولہ ہے. لا أرى ما تكتب میں نہیں دیکھ سکتا یا نہیں دیکھ پاتا. ما وہ جو لکھتے ہیں آپ علی السبورة بورڈ پر. المدرس یمکنک ان تجلس هنا الآن. یمکنک ان تجلس هنا الآن. یمکن وہی اس کا معنی ہوتا ہے ممکن ہونا سکنا وغیرہ. ممکن ہے تمہارے لیے. یمکن کا کاف ضمیر ہے. ممکن ہے تمہارے لیے. ان تجلسا ان وہی مصدریہ آ گیا. ان یہاں نصب دے رہا ہے کہ آپ بیٹھو یہاں. الآن اس وقت یا آپ کے لیے اس وقت یہاں بیٹھنا ممکن ہے. ممکن بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور یہ جو سکنا ہوتا ہے سکنا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ سکتے ہو یہاں الآن اس وقت. تو جو ممکن والے جتنے بھی اردو میں الفاظ ہوں گے وہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں. ھذا مقعد حمزہ یہ حمزہ کی سیٹ ہے. حمزہ غیر منصرف ہے اس لیے باوجود غیر منصرف مضاف الیہ ہونے کے اس کے آخر میں نصب ہے. ھذا مقعد حمزہ یہ حمزہ کی سیٹ ہے. وہو غائب منذ اسبوع اور وہ غائب ہے ایک ہفتے سے. یہاں دیکھیں منذ آ گیا ہے. من اسبوع نہیں کہنا یہاں درست نہیں ہوگا کہ وہ غائب ہے من اسبوع ہفتے سے نہیں. منذ اسبوع جب وقت بتانا ہو تو پھر منذ لے کر آتے ہیں. وہو غائب منذ اسبوع وہ ایک ہفتے سے غائب ہے. اسمعوا یا ابنائی اسمعوا یہ فعل امر ہے. اسمع سے اسمعوا یا ابنائی اے میرے بیٹو سنو. تبدأ عطلة الصيف بعد شهر. تبدأ بدأ يبدأ باب فتح یفتح کی طرح ہے. فعل یفعل کی طرح. اس کا مطلب ہے شروع ہونا. شروع ہو رہی ہیں عطلۃ الصیف. عطلہ چھٹیوں کو کہتے ہیں. الصیف گرمی کو کہتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیاں بعد شہر ایک مہینے بعد. گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں ایک مہینے بعد. این تذهبون فی هذه العطلة تم کہاں جاؤ گے اس چھٹیوں میں. فی هذه العطلة اس چھٹی میں تم لوگ کہاں جاؤ گے. بعض الطلاب بعض طلباء نے کہا نريد ان نذهب الى بلادنا ہم اپنے وطن کی طرف جانا چاہتے ہیں. نريد وہی چاہنا. ان نذهب ان نے نذهب جو متکلم کا جمع ہے اس کو نذهب بنا دیا. آخر میں نصب آ گیا. ہم چاہتے ہیں ان نذهب کہ جائیں الى بلادنا اپنے وطنوں کی طرف. بلاد بلد کی جمع ہے وطن شہر. مصدر والا معنی بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے شہروں کی طرف جانا چاہتے ہیں. جی. المدرس مدرس استاد کہتا ہے این تريد ان تذهب انت یا ہاشم. این تريد این کہاں. تريد چاہنا. کہاں تم چاہتے ہو. ان تذهب یہ کہ جاؤ. انت یا ہاشم اے ہاشم. این تريد ان تذهب انت. این تريد ان تذهب انت یہ پیٹرن ذہن میں رکھنا چاہیے. اکثر جملوں میں استعمال ہوتا ہے.
یریدو اریدو فعل یہ بہت سے دوسرے افعال کے ساتھ لگتا ہے، اس کے بعد مضارع اس طرح آتا رہتا ہے. این تریدو کہاں کا ارادہ رکھتے ہو تم؟ ان تذهب انت یا ہاشم. این ترید ان تذهب انت یا ہاشم، کہاں کا ارادہ ہے کہ تم جاؤ اے ہاشم، یا کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تم اے ہاشم. ہاشم ارید ان اذهب الى مصر، ارید ان اذهب، یہاں پر بھی وہی دونوں فعل آ رہے ہیں. ارید ان اذهب، ارید بہت سے فعلوں کے ساتھ آتا ہے، جیسے ارید ان اجلس میں بیٹھنا چاہتا ہوں، ارید ان ادخل میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ارید ان اکتب میں لکھنا چاہتا ہوں. تو ارید کو آپ بہت سے فعلوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. ارید کا معنی تقریباً وہی ہے جو انگلش میں لائک کے ساتھ کرتے ہیں، یا ہاں لائک کے ساتھ اکثر کر رہے ہوتے ہیں، یا وانٹ کے ساتھ جو کر رہے ہوتے ہیں. ارید ان اذهب الى مصر، میں مصر کی طرف جانا چاہتا ہوں. مصر غیر منصرف ہے، اس لیے اس کے آخر میں نصب ہے. لما ترید ان تذهب الى مصر، لما ترید ان تذهب، یہ بھی اسی طرح، کیوں آپ جانا چاہتے ہو الى مصر، مصر کی طرف، کیوں چاہتے ہو تم یہ کہ جاؤ مصر کی طرف. ہاشم ارید ان اذهب الى مصر، میں چاہتا ہوں کہ جاؤں مصر کی طرف. لازور اخی، تاکہ میں ملاقات کروں، زیارت کروں. یزور ازورو سے ہے، یہ بھی چونکہ مضارع متکلم ہے تو لام کی وجہ سے اس کے آخر میں بھی نصب آ رہا ہے. لازور اخی، تاکہ میں ملاقات کروں اپنے بھائی سے. الذی یدرس فی جامعۃ الازہر، وہ جو کہ جامعہ ازہر میں، ازہر یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. المدرس وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا یوسف، وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ، وہی جملہ، اور تم کہاں جانا چاہتے ہو اے یوسف، یا کہاں کا تمہارا ارادہ ہے کہ تم جاؤ گے اے یوسف. یوسف ارید ان اذهب الى لندن، میں چاہتا ہوں کہ لندن جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ لندن جاؤں، یا میں لندن جانا چاہتا ہوں. دونوں معنوں کو آپ ذہن میں رکھا کریں. مدرس الا ترید ان تذهب الى بلدک، الا ترید، کیا تم نہیں جانا چاہتے اپنے وطن کی طرف. الا ترید ان تذهب، کیا نہیں تم چاہتے یہ کہ جاؤ تم اپنے شہر کی طرف، وطن کی طرف. یوسف نعم، جی ہاں. لا ارید ان اذهب الى بلدی هذه السنة، یعنی نعم کا مطلب یعنی نفی میں جواب دے رہا ہے، اور اگر اس کا ہاں میں جواب دینا ہو تو بلا آتا ہے، کیونکہ استفہام اور نفی دونوں اکٹھے ہیں. لا ارید ان اذهب الى بلدی هذه السنة، میں نہیں چاہتا کہ جاؤں اپنے شہر هذه السنة، اس سال. ارید ان اذهب الى لندن لادرس اللغة الانگلیزیة هناك، ارید ان اذهب الى لندن، میں چاہتا ہوں کہ میں لندن جاؤں. لادرس اللغة الانگلیزیة، یہاں پر بھی وہی لام ہے، اور ادرسو کے آخر میں نصب دے دیا. لادرس اللغة الانگلیزیة هناك، تاکہ وہاں انگلش زبان سیکھوں، تاکہ وہاں انگلش زبان سیکھوں. المدرس الا يمكنك ان تدرس اللغة الانگلیزیة فی بلدک. الا يمكنك، یمکن وہی ہے اس کا معنی ممکن ہونا یا سکنا. کیا ممکن نہیں ہے تمہارے لیے ان تدرس اللغة الانگلیزیة، کہ تم انگریزی زبان سیکھو، فی بلدک، اپنے شہر میں. یوسف نعم، جی ہاں. لا يمكنني ذلك، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. لأن أهل بلدی يدرسون اللغة الفرنسية، لأن أهل بلدی، اس لیے کہ میرے شہر والے، اہل کا معنی والے، لأن أهل بلدی، اس لیے کہ میرے وطن والے، شہر والے، يدرسون اللغة الفرنسية، فرانسیسی زبان سیکھتے ہیں. ولا يدرسون اللغة الانگلیزیة، اور نہیں وہ سیکھتے انگریزی زبان، انگریزی زبان نہیں سیکھتے وہ.
المدرس فی ای کلیۃ ترید ان تدرس فی العام المقبل یا مروان. فی ای کلیۃ، کلیہ کالج کو کہتے ہیں. فی ای کلیۃ ترید ان تدرس فی العام المقبل، عام سال کو کہتے ہیں، مقبل کا معنی ہوتا ہے آنے والا. فی العام المقبل آئندہ سال، آنے والے سال. اے مروان، مروان آدمی کا نام ہے. فی ای کلیۃ ترید ان تدرس، کس کالج میں تم چاہتے ہو یہ کہ پڑھو. فی العام المقبل آئندہ سال اے مروان، یا کس کالج میں پڑھنا چاہتے ہو آئندہ سال اے مروان. مروان ارید ان ادرس فی کلیۃ الشریعہ، میں کلیۃ الشریعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پڑھوں فی کلیۃ الشریعہ، شریعہ کالج میں. شریعہ کالج یعنی یہ جو اسلامک سٹڈیز والا جو ہوتا ہے. المدرس فی ای کلیۃ ترید ان تدرس انت یا موسیٰ. فی ای کلیۃ کالج، ای کون سا، کون سے کالج میں، ترید ان تدرس تم چاہتے ہو کہ پڑھو یا پڑھنے کا ارادہ ہے. انت یا موسیٰ، تمہارا اے موسیٰ. موسیٰ لا یمکننی ان ادرس بالجامعۃ فی العام المقبل، میرے لیے ممکن نہیں ہے ان ادرس، یہ کہ میں پڑھ سکوں یا پڑھوں یونیورسٹی میں، فی العام المقبل آئندہ سال. ذالک لاننی، وہ اس لیے کہ، لاننی مریض، اس لیے کہ میں بیمار ہوں. وارید ان اذهب الى الولایات المتحدہ، ولایات المتحدۃ للعلاج، اور میں چاہتا ہوں کہ جاؤں. ارید ان اذهب، میں جانا چاہتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ جاؤں. الى الولایات المتحدہ، ولایات، ولایت ان کی جمع اسٹیٹ کو کہتے ہیں، متحدہ یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی یو ایس اے. للعلاج، علاج کے لیے. وارید ان اذهب، اور میں چاہتا ہوں کہ جاؤں. الى الولایات المتحدۃ للعلاج، یونائٹڈ اسٹیٹ کی طرف، امریکہ کی طرف علاج کے لیے. المدرس شفاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے. ایک چیز پوچھیں جی سر، یہ جیسے یہاں موسیٰ نے کہا کہ ذالک لأننی مریض، تو یہ لأننی جو اس نے استعمال کیا ہے، یہ کوئی خاص معنی دیتا ہے اس فکرے کو؟ نہیں، لأننی میں دیکھیں لام تو لام تعلیل ہے جو وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، جو لام جارہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. اور اننی، اننی میں ان حروف مشبہ بالفعل ہے جو بے شک کے معنی کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے. لام زیر لی ان، اور آگے یا متکلم ہے. اور چونکہ ان کے آخر میں یعنی زیر نہیں آ سکتی اور یا متکلم سے پہلے زیر چاہیے ہوتی ہے، اس لیے نون اضافی لگا دیا. لأننی، لأنی بھی ہو سکتا ہے لیکن لأننی بھی ہوتا ہے. لأننی یا لأنی، اس لیے کہ میں، وجہ بیان کر رہا ہے. میں اصل میں سر محاورہ ذرا سمجھنا چاہ رہا تھا ہاں کہ یہ جو بول دیا گیا ہے، یہ مطلب ان کا انداز ہے کہنے کا، یا جی اس کو جی اگر ترجمہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں کسی بات کو کی تھوڑی سی بھی اگر تاکید مقصود ہو، پیچھے چونکہ سوال ہو رہا ہے اور سوال کا جب جواب دیا جاتا ہے تو اس جواب میں تھوڑی سی تاکید ہوتی ہے. کوئی بھی سوال ہو اس کے جواب میں تاکید ہوتی ہی ہے، تو اس لیے ان لگا دیا ہے. لأننی مریض، اس لیے کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے. عمر، یا استاد، اے استاد. یکاد الجرس یرن، قریب ہے کہ گھنٹی بجے. یکاد وہی ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، کادا یکادو، اس کا معنی ہوتا ہے قریب ہے. یکاد الجرس یرن، اور کادا یکادو کے بعد ایک اسم ہوگا، اسم کے بعد پھر فعل مضارع آتا ہے. یرن فعل مضارع ہے. یکاد الجرس یرن، قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے. ارجو، میں امید کرتا ہوں. ارجو وہی جو سبق کے شروع میں آپ نے پڑھا، اس کا معنی ہوتا ہے امید کرنا. میں امید کرتا ہوں. ان تسمح لنا بالخروج الآن، تسمح، سمح یسمح سے ہے فعل، اس کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا. سمح، ہا کے ساتھ، عین نہیں ہے. سمح یسمح، اجازت دینا. ارجو، میں امید کرتا ہوں.
ان تسمح لنا کہ آپ ہمیں اجازت دیں بالخروجی نکلنے کی الآن اس وقت قبل ان یخرج الطلاب الآخرون قبل ان یخرج الطلاب الآخرون پہلے اس سے کہ دوسرے طلباء نکلیں، یعنی گھنٹی بجنے کے قریب ہے تو آپ ہمیں دوسرے طلباء کے نکلنے سے پہلے نکلنے کی اجازت دے دیں، یہ بات کر رہا ہے۔ ارجو ان تسمح لنا بالخروج الآن، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اجازت دیں گے اس وقت نکلنے کی قبل ان یخرج الطلاب الآخرون دوسرے طلباء کے نکلنے سے پہلے۔ المدرس بقی 3 دقائق 3 دقائق 3 دقائق منٹ، بقی 3 دقائق 3 منٹ باقی ہیں۔ یمکنکم الخروج الآن، تمہارے لیے نکلنا اس وقت ممکن ہے، یعنی اجازت دے رہا ہے، تو اب ممکن والا معنی تو ہم اردو میں نہیں کریں گے، ہم سکنے والا کر دیں گے۔ یمکنکم الخروج الآن، تم اس وقت نکل سکتے ہو۔ اخرجوا بہدوء، یہ فعل آ گیا ہے، خرج یخرجو سے جمع کسے گا، اخرجوا فعل امر، اخرجوا نکل جاؤ، بہدوء آہستہ کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ ہدوء کا معنی ہوتا ہے آہستہ، یعنی آرام۔ آہستہ سے وہ آہستہ مراد ہے جس میں شور نہیں ہوتا، ایک تو آہستہ چلنا ہوتا ہے نا، رفتار مراد نہیں ہے بلکہ شور نہ ہو اس میں۔ اخرجوا بہدوء، آرام سے، چپکے سے، سکون سے نکل جاؤ۔ تمارین، پہلی تمرین، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالات کے جواب دیں۔ یہ سبق کے متعلق ہے۔ لماذا خرج عمار و یاسر من الفصل، عمار اور یاسر کلاس سے کیوں نکلے؟ تو آپ دیکھ لیں گے سبق میں کیا لکھا ہوا ہے اور اسی حساب سے جواب دیں گے۔ آپ کہیں گے خرج عمار لی یشرب الماء، عمار نکلا تاکہ وہ پانی پیے۔ مضارع کے شروع میں لام لگا کر آپ جواب دیں گے لیشرب الماء، تاکہ وہ پانی پیے، کیونکہ عمار کے بارے میں بتانا ہے۔ اور خرج یاسر لیغسل وجہہ، یاسر اس لیے نکلا تھا تاکہ وہ اپنا چہرہ دھوئے، اپنا چہرہ دھونے کے لیے۔ تمرین نمبر 2 پہ آئیں، جو اسی کے آخر میں آگے لکھا ہوا ہے۔ اقرأ ما قالہ ہمایوں للمدرس ثم املأ الفراغات فيما يلي على ضوء ذلك، فرما رہے ہیں ہمایوں نے استاد کو جو کہا تھا وہ پڑھیں، پھر اسی طرح آپ یہاں پر خالی جگہ پر کریں۔ آپ دیکھیں ہمایوں نے کیا کہا تھا، عمار کے بعد دوسرا سوال ہمایوں کا تھا۔ ہمایوں نے کہا یا استاد انا ارید ان اجلس، میں چاہتا ہوں کہ میں نکلوں ہونا، میں بیٹھوں ہونا امامہ کا، یہاں آپ کے سامنے۔ انا ارید ان اجلس، یہ جو ہے یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ مقعدی بعید عنک، میری سیٹ آپ سے دور ہے۔ ومن ہناک لا ارى ما تكتب على السبورة، اور وہاں سے میں نہیں دیکھ سکتا جو آپ بورڈ پہ لکھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کو، یرید ہمایوں ان، اب بالکل اسی طرح آپ نے پورا کرنا ہے اس کو۔ ہمایوں چاہتا ہے ان یجلس، یہ کہ بیٹھے، امام الاستاذ، استاد کے سامنے، لأن، اس لیے کہ مقعدہ بعید عنہ، اس لیے کہ اس کی سیٹ دور ہے اس سے، یعنی استاد سے، ولا یمکنہ، اور اس کے لیے، یا یمکنہ کو رہنے دیں، یرا لگا دیں، ولا یرا ما یکتب المدرس علی السبورۃ، اور وہ نہیں دیکھ سکتا جو ٹیچر لکھتا ہے بورڈ پر، یعنی وہی جملہ ہے جو ہمایوں نے کہا تھا سبق کی تیسری چوتھی لائن میں، اسی کے مطابق آپ نے پر کرنا ہے۔ وہاں ہمایوں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھنا چاہتا ہوں کیونکہ پیچھے بیٹھ کر مجھے بورڈ پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا، تو اسی کے مطابق آپ پر کریں گے۔ تو ایک مرتبہ میں نے کر کے بتا دی ہے، اب آپ کوشش کر لیجئے گا دوبارہ۔ نمبر 3، تمرین نمبر 3، یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال،
استاد ہر طالب علم سے یہ سوال کرے. کیا سوال ہے؟ أين تريد أن تذهب في عطلة الصيف؟ کہاں ارادہ رکھتے ہو تم یہ کہ جاؤ فی عطلة الصيف گرمیوں کی چھٹیوں میں، یا کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو تم گرمیوں کی چھٹیوں میں؟ تو اس کے مطابق آپ جواب دے دیں گے اريد ان اذهب فی هذه العطلة الى مری یا الى کراچی، یا کسی بھی جگہ کا آپ نام لے سکتے ہیں. تو آپ بس جملے لکھنے کے لیے مختلف جگہوں کے نام آپ ذہن میں کر کے کوئی 5-6 جملے لکھ لیجئے گا. اگلی تمرین میں آئے. یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال. استاد طلباء میں سے ہر ایک سے یہ سوال کرے. کون سا سوال ہے؟ فی ای کلیۃ ترید ان تدرسا. کلیہ کالج. فی ای کلیۃ کس کالج میں ترید ان تدرسا تم چاہتے ہو کہ پڑھو. تو آپ مختلف کالجوں یونیورسٹیوں کے نام لے کر بتا سکتے ہیں. ارید ان ادرسا فی جامعتی پنجاب، پنجاب کو بنجاب، فی جامعتی پنجاب، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے کا ارادہ ہے. یا ارید ان ادرسا فی المدرسۃ العربیتی، میرا عربی مدرسہ میں پڑھنے کا ارادہ ہے. اس طرح مختلف یونیورسٹیز کا نام آپ لے سکتے ہیں، ادارے کا نام لے سکتے ہیں. نمبر 5، 5ویں تمرین. یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال. استاد طلباء میں سے ہر ایک سے یہ سوال بھی کرے گا. کیا؟ لماذا خرجت من الفصل. آپ کلاس سے کیوں نکلے ہو، کس وجہ سے نکلے یا کس لیے نکلے. فیقول، ٹیچر شاگرد یہ کہے خرجت لی. لام کئی اور لام جو تعلیل ہے مضارع کے شروع میں وہ لگانا چاہتے ہیں آپ سے. خرجت لاشرب الماء، میں نکلا تاکہ پانی پی لوں. خرجت لاغسل وجہہ، میں نکلا تاکہ اپنے چہرے کو دھو لوں. خرجت لی اقرأ القرآن، میں نکلا تاکہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، وغیرہ. کوئی بھی جو اب آپ کے ذہن میں ہو تو وہ فعل مضارع سے لا کر آپ لکھ دیں گے. فرما رہے ہیں فیقول، شاگرد کہے گا خرجت لی مختار من الاسباب الآتیہ، آنے والے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے. مختارن کا معنی اختیار کرتے ہوئے. وَتَكْتُبُ هَذِهِ عَلَى السَّبُّورَةِ، اور اس کو بورڈ پر اور اپنی کاپی میں نوٹ کرے. دیکھیں یہ بہت سے فعل لکھے ہوئے ہیں. خرجت لی، میں نکلا کیوں؟ لِأَشْرَبَ الْمَاءَ، تاکہ پانی پی لوں. نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے خرجت لِأَدْخُلَ الْمِرْحَاضَ، میں نکلا تاکہ میں داخل ہو جاؤں مرحاض میں، واش روم میں، یعنی واش روم میں جانے کے لیے نکلا. خرجت لِأَغْسِلَ وَجْهِي، میں نکلا تاکہ اپنے چہرے کو دھو لوں. خرجت لِأَذْهَبَ إِلَى الْمُدِيرِ، میں نکلا تاکہ پرنسپل کی طرف جاؤں. یعنی تمام مضارع یہاں پر لکھے ہوئے ہیں بہت سے. آپ نے اس کے شروع میں لام لگا کر آخر سے نصب دے دینا ہے، تو یہ مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. اسی طرح آگے جملہ لکھا ہوا ہے خرجت لِآخُذَ دفتری من زمیلی، میں نکلا تاکہ لے لوں اپنا رجسٹر من زمیلی، اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے. لِآخُذَ دفتری. دیکھیں آپ مضارع کے آخر میں تو نصب دیں گے، لیکن اس کے عین کلمہ پر درمیان والے حرف پر جو حرکت پہلے سے ہے وہ باقی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جیسے اشربہ میں را کے اوپر فتح ہے، اشربو اور لام لگائیں گے لِأَشْرَبَ ہو جائے گا، را پر فتح ہی رہے گا. اسی طرح ادخلو میں خا کے اوپر ضمہ ہے، جب آپ لام لگائیں گے تو آخر والے حرف پر نصب آ جائے گا، لیکن خا جو درمیان میں ہے اس پہ ضمہ ہی رہے گا. لِأَدْخُلَ، لِأَدْخَلَ نہیں پڑھیں گے، لِأَدْخُلَ. اسی طرح اغسلا، لِأَغْسِلَ وجہی، لِأَذْهَبَ، لِآخُذَ وغیرہ. اسی طرح اقرأ الاعلان، اس کے شروع میں لگائیں خرجت لِأَقْرَأَ الْإِعْلَانَ، میں نکلا تاکہ اعلان پڑھ لوں، اعلان کو پڑھ لوں. اسی طرح آگے جملہ ہے
اعرف سبب الضوضاء، سبب وجہ کو کہتے ہیں اور ضوضاء شور کو کہتے ہیں۔ خرجت لأعرف سبب الضوضاء، میں نکلا تاکہ جان لوں، اعرف جاننا، سبب الضوضاء شور کا سبب، شور ہو رہا تو میں اس لیے نکلا تاکہ یہ شور و غل کا جو سبب ہے اس کو جان سکوں، کیوں شور ہو رہا ہے۔ تو اس طرح باقی جملے بھی آپ بنا لیں گے۔ ينبه المدرس الطلاب لوجوب نصب الفعل بعد لام التعلیل، یعنی فرما رہے ہیں کہ استاد طلباء کو یہ بتائے کہ لام تعلیل کے بعد فعل منصوب ہوگا۔ تو آپ ذہن میں رکھیں گے ان اور لام تعلیل اور اسی طرح اور جو حروف ناصبہ ہیں جو آگے آ جائیں گے انشاءاللہ، ان کے بعد فعل مضارع کو منصوب کریں گے آپ۔ تمرین نمبر 6 ہے اقرأ ما یلی، فرما رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیں۔ نمبر 1 جملہ ہے اريد ان اذهب الى المستوصف، مستوصف کلینک کو کہتے ہیں۔ اريد ان اذهب، میں جانا چاہتا ہوں کلینک کی طرف، یا میں چاہتا ہوں کہ جاؤں میں کلینک کی طرف۔ نمبر 2 نسیت ان اقول لك شيئا، میں بھول گیا ان اقول لك شيئا، یہ کہ آپ کو کچھ کہوں، یا مصدر والا ترجمہ کریں ان اقول، میں آپ کو کچھ کہنا بھول گیا، کچھ کہنا، نسیتو میں بھول گیا، ان اقول لک شیئا کہ آپ کو کچھ کہوں۔ تو اس طرح آپ تمام جملے پڑھ لیں گے، فعل مضارع اس میں بیان کیا گیا ہے ان کے ساتھ۔ تمرین نمبر 7 اجب عن الاسئلة الآتیہ مستعملا ان، آنے والے سوالات کے جواب دیں ان کو استعمال کرتے ہوئے۔ ان لائیں گے آپ فعل مضارع کے شروع میں اور جملہ بنا کر جواب دیں گے۔ پہلا سوال این تريد ان تذهب في عطلة الصيف، این تريد ان تذهب في عطلة الصيف، گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ جواب دیں گے اريد ان اذهب، اريد ان اذهب الى کراچی، میں کراچی جانا چاہتا ہوں، فی هذه العطلة، اس چھٹیوں میں۔ اور اسی طرح اريد ان اذهب الى مکہ، میں مکہ مکرمہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، فی عطلۃ الصیف، گرمیوں کی چھٹیوں میں، وغیرہ۔ دوسرا سوال ہے لما تريد ان تدرس اللغة العربیہ، لما تريد ان تدرس اللغة العربیہ، کیوں تم چاہتے ہو یہ کہ عربی زبان سیکھو، یا عربی زبان کیوں سیکھنا چاہتے ہو؟ تو آپ اس کی وجہ بیان کریں گے اريد ان ادرس اللغة العربیہ، میں عربی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ وہ جو وجہ آئے گی وہ پھر لام کے ساتھ آئے گی۔ لی افہمہ، مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں تاکہ میں قرآن مجید سمجھ لوں، لی افہم القرآن، تاکہ میں قرآن مجید سمجھ لوں، لی افہم کتاب اللہ، یا یہ کہ تاکہ میں اللہ کی کتاب سمجھ لوں۔ یعنی اريد ان ادرس اللغة العربیہ، میں عربی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، لی افہم کلام اللہ، کتاب اللہ، تاکہ میں اللہ کی کتاب سمجھ لوں۔ تیسرا سوال مع من تريد ان تلعب، مع من تريد، مع من، مع من ساتھ، کس کے ساتھ چاہتے ہو تم ان تلعب، یہ کہ کھیلو، کس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو؟ آپ کہیں گے اريد ان العب، میں کھیلنا چاہتا ہوں، مع اخی، اپنے بھائی کے ساتھ، یا مع زمیلی، اپنے دوست کے ساتھ، وغیرہ۔ تو اس طرح آپ جملے بنا لیجئے گا۔ تمرین نمبر 8 ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، جی یہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جی جی سر، ابھی جو پچھلا ہم نے سینٹینس کیا ہے کہ اريد ان تدرس ادرسا، ادرسا، تدرس اللغة العربیہ لأفهم القرآن، اس میں جو لام تعلیل ہے اس کی وجہ سے نصب ملا افہمہ کو، جی جی قرآن ہے اس کو نصب ملا کیونکہ یہ مفعول ہے۔ جی جی مفعول بھی ہی ہے۔ تمرین نمبر 8 اقرأ الامثلة الآتیة للام التعلیل، اب یہاں آپ کے سامنے 9 جملے ہیں، ان میں لام تعلیل کی مثالیں ہیں، لام تعلیل کی وجہ سے مضارع کو نصب مل جاتا ہے۔ دیکھیں پہلا جملہ ندرس اللغة العربیة، ہم عربی زبان سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں،
لنفہم القرآن الکریم، اب دیکھیں لام ہے، اس نے مضارع کو نصب دے دیا، لنفہم القرآن الکریم، تاکہ ہم قرآن کریم سمجھیں، والحدیث النبوی الشریفہ، اور تاکہ حدیث نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ سکیں۔ نمبر 2، قام المدرس لیکتب علی السبورۃ، استاد کھڑا ہوا، لیکتب، تاکہ وہ لکھے، علی السبورۃ، بورڈ کے اوپر۔ نمبر 3، خرجت من الفصل لاشرب الماء، میں نکلا کلاس سے تاکہ لاشرب الماء، پانی پی لوں۔ یہ ساری لام کی مثالیں ہیں، لام تعلیل کی۔ چوتھا جملہ بھی دیکھ لیجئے، ذهب ابی الی جدۃ لیشتری سیارۃ، ذهب ابی الی جدۃ، جدہ یا جدہ یا جدہ وغیرہ کہتے ہیں، جدہ زیادہ فصیح ہے، یہ جو شہر ہے اس کے نام ہے، یہ ہم جدہ کہتے ہیں، وہ جدہ زیادہ کہتے ہیں۔ ذهب ابی الی جدۃ، میرے والد صاحب جدہ گئے، لیشتری سیارۃ، تاکہ وہ گاڑی خریدیں، لیشتری سیارۃ، تاکہ وہ گاڑی خریدیں۔ اگلی تمرین، تمرین نمبر 9، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ مستعملا لام التعلیل، فرما رہے ہیں آنے والے سوالات کے جواب دیں لام تعلیل کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی آپ نے جواب میں لام تعلیل استعمال کر کے وجہ بیان کرنی ہے، اور فعل انہوں نے آگے آپ کو دے دیا ہے، اس فعل میں آپ نے لام تعلیل لگانا ہے۔ جیسے نمبر 1، لما دخلتم المطعم، مطعم کچن کو کہتے ہیں، لما دخلتم المطعم، تم لوگ کچن میں کیوں داخل ہوئے، باورچی خانے میں کیوں داخل ہوئے؟ جواب، دخلنا، ہم داخل ہوئے، دخلنا المطعم، مطعم میں، لنشرب الماء، تاکہ ہم پانی پئیں، یا لنشرب اللبن، تاکہ ہم دودھ پئیں۔ نمبر 2، لما خرجت من المدرسۃ، آپ مدرسہ سے، اسکول سے کیوں نکلے؟ جواب آپ نے اشتری سے دیکھنا ہے، خرجت من المدرسۃ، پیچھے سے جواب بنا کے لانا ہے، میں مدرسہ سے نکلا، لاشتری، اب آپ متکلم میں لے آئیں گے، لاشتری، تاکہ میں خرید لوں، القلم، قلم کو، لاشتری الکتاب، یا میں کتاب خرید لوں، وغیرہ۔ اس طرح نمبر 3، لما ذهبت الى قریتک یوم الجمعۃ، الى قریتک، قریہ بستی کو کہتے ہیں، آپ کیوں گئے، الى قریتک، اپنی بستی کی طرف، یوم الجمعۃ، جمعہ والے دن، جمعہ والے دن آپ اپنے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ذهبت الى قریتی، میں گیا، الى قریتی، اپنی بستی کی طرف، لازور والدی، تاکہ میں اپنے والدین کی زیارت کر لوں، ان سے ملاقات کر لوں، یا لازور اخی، تاکہ میں اپنے بھائی سے ملاقات کر لوں، وغیرہ۔ تو اس طرح آپ تمام جملے بنا لیں گے۔ تمرین نمبر 10، تأمل ما یلی، فرما رہے ہیں کہ مثالوں میں غور کریں۔ نمبر 1 مثال، لا یمکنو کا، یمکنو کا میں کاف ضمیر ہے اور یمکنو فعل ہے، لا یمکنو کا ان تجلس ہونا، تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھو، ھذا مقعد عثمان، یہ عثمان کی جگہ ہے، عثمان کی سیٹ ہے۔ نمبر 2، یمکنو کا، یہاں پر بھی یمکنو فعل ہے، کاف ضمیر ہے، یمکنو کا ان تخرج من الفصل الآن، تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم نکل جاؤ اس وقت کلاس سے، یا یمکنک الخروج من الفصل الآن، یمکنک الخروج، ان تخرج لگا دیں، ان جو ہے وہ بھی فعل کو مصدر کے معنی میں ہی لے جاتا ہے، اور آپ فعل کے بجائے ڈائریکٹ مصدر بھی لگا دیں تو معنی وہی ہوگا، ان تخرج فعل تھا، مصدر کے معنی میں چلا گیا تھا ان کی وجہ سے، الخروج خود مصدر ہے، تو دونوں میں سے کوئی جملہ بھی استعمال کریں ایک ہی معنی ہوگا۔ یمکنک الخروج من الفصل الآن، تمہارے لیے اس وقت یا اب کلاس سے نکلنا ممکن ہے، یا تم اب کلاس سے نکل سکتے ہو۔ نمبر 3، ایمکننی ان آخذ هذه المجلة الى البیت،
کیا میرے لیے ممکن ہے، پاسبل ہے کہ میں یہ رسالہ لے جاؤں الی البیت، گھر کی طرف، اپنے گھر لے جاؤں۔ نمبر 4، ابی مریض جداً، میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، جداً بہت۔ لا یمکنہ ان یذهب الی المصنع، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جائیں الی المصنع، کارخانے کی طرف۔ مصنع کارخانہ، فیکٹری کی طرف جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ نمبر 5، ھذا یمکن وھذا لا یمکن، ھذا یمکن یہ ممکن ہے، وھذا لا یمکن اور یہ ممکن نہیں ہے، اشارے کے ساتھ کہ یہ کام ممکن ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن ہے وغیرہ۔ تمرین نمبر 11 میں منذ کی مثالیں ہیں، منذ وقت بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے ما رأیت محمدا منذ یوم الجمعۃ، منذ کے بعد جو آ رہا ہوگا اس کو جر ہو جائے گی، کیونکہ منذ جو ہے یہ من کی طرح، اس کو بھی حرف جارہ ہی سمجھیں آپ، یہ جر دیتا ہے۔ ما رأیت محمدا منذ یوم الجمعۃ، میں نے محمد کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے۔ نمبر 2، ہوا غائب منذ اسبوع، منذ حرف جر، اسبوع مجرور ہو گیا، وہ غائب ہے منذ اسبوع، ایک ہفتے سے۔ نمبر 3، نسکن فی ھذا البیت منذ سنۃ، ہم اس گھر میں رہائش پذیر ہیں یا رہتے ہیں منذ سنۃ، ایک سال سے۔ نمبر 4، ہوا مریض منذ رجوعہ من بلدہ، وہ بیمار ہے منذ رجوعہ من بلدہ، اپنے شہر سے لوٹنے کے وقت سے۔ منذ رجوعہ، اس کے لوٹنے سے، لوٹنے کے وقت سے، لوٹنا، من بلدہ، اپنے شہر سے۔ ہوا مریض، وہ بیمار ہے، منذ رجوعہ من بلدہ، اپنے شہر سے لوٹنے کے وقت سے، یعنی وہ بیمار ہے اس وقت سے۔ نمبر 5، اعرف ھذا الشیخ منذ 5 سنوات، میں اس شیخ کو، اس بزرگ کو جانتا ہوں منذ 5 سنوات، 5 سال سے، 5 سالوں سے میں جانتا ہوں۔ تو اس طرح منذ کا استعمال ہوگا۔ تمرین نمبر 12، تأمل ما یلی، ہوا یرا، انت ترا، انا ارا، نحن ارا، نرا۔ دیکھیں یہ جو فعل ہے ارا اور ترا وغیرہ، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ اس کے اگر آپ ہوا یرا جو ہے، ہوا ضمیر ہے، یرا فعل ہے، یرا کے اگر آپ حرف اصلی جو ہیں وہ دیکھنا چاہیں تو اس وقت آپ کو مشکل ہوگی۔ اس کے اندر حمزہ بھی تھا، اس کی ماضی اگر آپ دیکھیں، مثال کے طور پر ہے ارأیت، ارأیت، کیا تم نے دیکھا، یہ حمزہ استفہام ہے، رأیت یعنی یہ فعل ہے، رآ اس نے دیکھا، رأیت تم نے دیکھا۔ یہ جو فعل ہے اس میں حمزہ بھی آ رہا ہے اور تیسرے نمبر پر یا بھی آ رہی ہے۔ جن افعال کے حروف اصلی میں حمزہ یا واو یا ان 3 حروف میں سے کوئی حرف ہوتے ہیں تو وہ حرف اکثر اوقات بدل جایا کرتا ہے، تو اگلے سبقوں میں ہم پڑھیں گے وہ کیسے بدلتا ہے۔ تو اسی طرح ہوا یرا، یرا میں وہ حمزہ تھا وہ ختم ہو گیا، اسی طرح آخر میں یا ہے لیکن وہ پڑھنے میں نہیں آ رہی، الف پڑھا جا رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھ لیں گے۔ اس وقت صرف یہاں یاد رکھ لیں گے، ہوا یرا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا۔ انت ترا، تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ انا ارا، میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا۔ نحن نرا، ہم سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے۔ یہ سارے مضارع کے صیغے ہیں۔ فرما رہے ہیں یضع المدرس اشیاء علی مکتبہ، استاد کچھ اشیاء، کچھ چیزیں اپنے ٹیبل پر رکھے۔ او یرسم علی السبورۃ اشیاء، یا بورڈ پر کچھ چیزوں کی تصویر بنا دے، یرسم تصویر بنانا۔ وَيَسْأَلُ كُلًّا مِّنَ الطُّلَّابِ، اور تمام طلباء سے سوال کرے، ماذا ترى علی المکتب، ماذا ترى تم ٹیبل پر کیا دیکھ رہے ہو، یا ماذا ترى علی السبورۃ تم بورڈ پر کیا دیکھ رہے ہو۔ وَيُجِيبُ الطالب،
اور طالب علم جواب دیتا ہوا ویقول یہ کہے گا ارا قلما و کتابا و ساعتا، میں قلم دیکھ رہا ہوں، میں کتاب دیکھ رہا ہوں، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ ارا، میں دیکھ رہا ہوں، کتاباً ایک کتاب، یا ارا شمسن، میں اس وقت سورج کو دیکھ رہا ہوں، یا ارا قمراً، میں چاند کو دیکھ رہا ہوں. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ارا اخی، میں اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہوں وغیرہ. تمرین نمبر 13 تأمل ما یلی، مثالوں میں غور کریں. ارجو ان تسمح لی بالجلوس ہونا. ارجو ان تسمح، یہ دونوں اکٹھے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ارجو میں امید کرتا ہوں، ان تسمح لی کہ آپ مجھے اجازت دیں، بالجلوس ہونا یہاں بیٹھنے کی. ارجو ان تسمح لی بالجلوس ہونا، تسمح لی بالجلوسی، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو سامح تسمح وغیرہ فعل ہے، یہ اس کا معنی اجازت دینا ہوتا ہے. اس کے بعد لام بھی آ رہا ہے اور لام کے بعد والے حرف پر پھر با بھی آ رہی ہے. ان دونوں کو یاد رکھیں. ارید ان تسمح لی بالجلوس ہونا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہاں بیٹھنے کی اجازت دیں. ارجو ان تسمح لی بالجلوس ہونا. آپ دیکھیں تسمح فعل ہے، اس کے بعد لام جارا بھی آ رہا ہے، اس کے بعد ایک حرف ہے، پھر آگے با جارا بھی آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں گے اکثر یہ جو تسمح فعل ہوتا ہے جس کے معنی میں اجازت دینا پایا جاتا ہے، اس کے بعد یہ دو حرف جر آئیں گے، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضمیر اسم وغیرہ ہوں گے. چاروں جملوں میں دیکھیں. ارید ان تسمح لی بالجلوس ہونا، میں چاہتا ہوں یہاں کہ آپ اجازت دیں یہاں مجھے بیٹھنے کی. نمبر 2 ارجو ان تسمح لہ بالخروج، میں چاہتا ہوں یا میں تمنا کرتا ہوں ان تسمح لہ بالخروج، کہ آپ اس کو اجازت دے دیں بالخروج، نکلنے کی. نمبر 3 ارجو ان تسمح لنا بالدخول، ارجو میں چاہتا ہوں، تمنا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں ان تسمح لنا بالدخول، کہ آپ ہمیں اجازت دے داخل ہونے کی. ارجو ان تسمح لحامد بزیارتک، میں امید کرتا ہوں ان تسمح لحامد، کہ آپ حامد کو اجازت دے بزیارتک، اپنی زیارت، اپنی ملاقات کے لیے. میں امید کرتا ہوں، امید تمنا وغیرہ اس کے معنی آتے ہیں، امید زیادہ اس کا معنی آیا کرتا ہے امید. ارجو میں امید کرتا ہوں ان تسمح لحامد بزیارتک، کہ آپ حامد کو اجازت دیں اپنی ملاقات کی. تو اس طرح یہ ارجو اور تسمح استعمال ہوں گے. تمرین نمبر 14 هذه اسماء فصول السنہ، فصول فصل کی جمع ہے. فصل جیسے کلاس کو کہتے ہیں، اسی طرح موسم کو بھی کہتے ہیں. فصول اس کی جمع ہے. هذه اسماء فصول السنہ، یہ سال کے موسموں کے نام ہیں. نمبر 1 الشتاء، شتا، شتا کہتے ہیں سردی کو. الربیع، فصل الربیع، بہار کا موسم، موسم بہار. الصیف، گرمی کو کہتے ہیں، فصل الصیف، گرمی کا موسم. الخریف، خزاں، فصل الخریف، خزاں کا موسم. الکلمات الجدیدہ، عطلۃ، تعطیلات، چھٹیوں کو کہتے ہیں. العام المقبل، آئندہ سال. الذباب، مکھی، جمع اس کی زبان ہے، زبان، مکھیاں. مصر، مصر ایک ملک کا نام ہے. ہدوء، ہدوء کا معنی آہستہ، آرام سے، بغیر شور کے. اعلان، اعلان کا معنی اعلان ہی ہے. اہل کا معنی والا ہوتا ہے، اہل والا، گھر والے وغیرہ، اہل بیت، گھر والے. ظرف، ظرف برتن کو یا لفافے کو کہتے ہیں، ظروف جمع ہے. ضوضاء، شور. عشاء، عشاء ایک ہوتا ہے عشاء جسے ہم نماز عشاء کہتے ہیں، عین کے نیچے زیر، ایک ہے عین کے اوپر زبر. عشاء، عشاء کہتا ہے رات کے کھانے کو، رات کے کھانے کو کہتے ہیں عشاء. علاج، علاج ہے. سامح یسمح، باب فعل یفعل سے، سامح ماضی، اس نے اجازت دی.
یسمحو مضارع ہے وہ اجازت دیتا ہے. زارا یزورو یہ بھی ماضی اور مضارع ہے، اس نے ملاقات کی یا وہ ملاقات کرتا ہے. بدأ یبدأ ماضی اور مضارع باب فتح یفتح سے، فعل یفعل سے. بدأ اس نے ابتدا کی، یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے. امکن یمکن یہ باب افعال سے ہے، ثلاثی مزید فی، اس کا معنی آپ جانتے ہیں ممکن ہونا. بقیہ یبقى یہ باب سامع یسمع سے ہے، بقیہ باقی رہا، یبقى وہ باقی رہتا ہے یا رہے گا. بسق یبسق فعل یفعل سے ہے، نصر ینصر کی طرح، سجد یسجد کی طرح. بسق کا معنی اس نے تھوکا، یبسق وہ تھوکتا ہے، یعنی اس کا معنی تھوکنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا 17واں سبق بھی مکمل ہو گیا.